بر سلام تم پر۔ خدا کے بندے امام برحق نبی کے دل بر سلام تم پر، علی کے وارث امام حاضر وفا کے پیکر سلام تم پر۔ تمہاری آمد سے زین گلشن میں غنچہ غنچہ مہک رہا ہے، تمہاری آمد سے زین گلشن میں غنچہ غنچہ مہک رہا ہے، بہار اول امام آخر جہاں کے رہبر سلام تم پر۔ بہار باغ جناب نرگس شعور کی انجمن کے پیکر، فروغ انسانیت کے دامن دل پیمبر سلام تم پر۔ خودی تمہاری خدا تمہارا، زمین تمہاری آسمان تمہارا، خودی تمہاری خدا تمہارا، زمین تمہاری آسمان تمہارا، تمہیں تھے اول تمہیں ہو آخر تمہیں ہو بہتر سلام تم پر۔ برائے خوشنودی امام زمان بلند تر صلوات۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا مسخر سخر بكل مخلوقاتنا جل جبريل بحق يا باسط يا حبيب بحق حبيب حبيب القلوب المؤمنين والمؤمنات بحق نبي الحسين عليه السلام يا مولدي يا فاطمة وابسني يا صاحب الزمان أدركني يا صاحب الزمان أدركني ولا تهلكني اللهم صل على محمد وآل محمد بارك اس کے شب وقتی بارگاہ شمسوں کو مقبول فرما، حاضرین دن جنیا بھی جائز تمنت پوری فرما، بارلا ایمان گھران اتا قیامت آباد ارشاد فرما، بارلا امام زمانہ دے صدقے اور اس ماہ شعبان جتنیاں خوشیاں سعادات اسلام دے گھر چاہیے انہاں دے صدقے بارلا انہاں برادران دے گھران اتا قیامت آباد ارشاد فرما، بے اولاد مومنین اولاد نبین عطا فرما، بارلا بالخصوص آقا حسین دے سونے پتر جنابی اکبر دا واسطہ سارے عزیز شعیب رضانو اولاد نبین عطا فرما، شفقت عباس اولاد نبین عطا فرما، دیگر جتنے مومنین بے اولاد اولاد نبین عطا فرما، ساری دعاؤں اپنی بارگاہ مستجاب فرما، امام زمانہ کا جلد ظہور فرما اور ہمیں امام زمانہ کی صحیح معرفت نصیب فرما اور ان سے محبت اور عقیدت نصیب فرما اور ان کی روز قیامت شفاعت نصیب فرما بحق زہرا و انبیاء و باب الملیہ بحق محمد الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات بارے دیگر صلوات ماشاءاللہ ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولى ونعم النصير وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صلوات الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم
وآله المعصومين الذي أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وسيّن الإمام المنتظر یہ ہونی نہ بولے سو تو فرمان تلک سے یہ سرکار دا جشن ہے اندر قصیدہ تھوڑا دی میں چھوڑا دی وسیّن الإمام المنتظر حجت ثانی عشر روحی میری روح تمام عالمین بھی روح اس حجت خدا پہ قربان ہو گئے اس پر ترجمہ اما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انا وعلي من نور واحد ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا وعلي من شجرة واحدة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا دار الحكمة وعلي بابها آدھے جو ہے جشن میرا ذاکر صاحبان پڑھ سکتے میں آخر میں بھی دو قصیدے مولا دی شان اس پڑھ کے دیکھا میں مجمع سانو دعوت دیندہ ہے یا نہیں دیندہ ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مدحة علي بن أبي طالب ضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مدحة علي بن أبي طالب من كنت مولاه فهذا علي مولاه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مدحة علي بن أبي طالب يا زينب المهيمن يا ناصر النبي يا قاهر العدو يا ولي الولي يا مظهر العجائب يا مرتضى علي ثم قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم جاء الحق وزهق الباطل صلوات اس کریم خالق احسان ہے جیسا کوئی انسان پیدا کیتے بات اس کریم خالق احسان ایسا کو پاک پیغمبر دی امت جو بھیجیس بات اس کریم خالق احسان ایسا کو 14 بے عیب رہبر عطا فرمائے بات ایک اور شکریہ ادا کروں چاہ اس کریم خالق احسان ساتوں آخری امام نے زمانے سے بھیجے سے جس نے زمانے دے وچ مومن دا اس نے انتظار کرنا لمحات گزارنا مومن دا سانس لینا اس کی تسبیح بڑھنے دے صحیح خالق دا احسان ہے وتے دعا مانگی کر اللہم عرفنی نفسک میرا اللہ میں تو اپنے آپ کو پہچان دی توفیق عطا فرما
اللہم عارفنی نفسک و لم تعرفنی نفسک لم عارف نبیک۔ میرا اللہ میں کو اپنے آپ کو پہچانوں کی توفیق عطا فرما کہ میں اگر اپنے آپ کو نہ پہچان سکا تو میں تیرے نبی نو نہ پہچان سکا۔ وَإِلَّمْ تُعْرِفْنِي نَبِيَّكَ لَمْ أَعْرِفْ حُجَّتَكَ۔ بارے اللہ بارے اللہ اگر تیری نبی دی صحیح میں کو معرفت نہ ہوئی تو وقت میں کو تیری حجت دی تیرے امام دی جرات ہے اپنی طرف نمائندہ بنایا اس دی میں کو صحیح معرفت حاصل نہ ہو سکتی۔ وَإِلَّمْ تُعْرِفْنِي حُجَّتَكَ زَلَلْتُ عَنْ دِينِي۔ بارے اللہ اگر میں کو تیرے حجت تیرے امام دی صحیح معرفت نہ نصیب ہوئی تو زللت عن دینی وقت میں دین تو گمراہ ہو ایسا۔ باوات ونن صلوات میرا قصیدہ ہوا ہم جائے پڑھ چھوڑے اور میں چاہنا وہ گلہ جائے چھوٹے بچیاں بھی یاد ہوئے۔ اللہ نے آخری حجت نو جس کی انتظار ہر زمانے دے امام نے کی تھی، بلکہ ہر امام نے اس کا تعارف بھی کروایا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے سامنے جب ذکر کیتے امام جدا امام دے سامنے پورا سارے وقت دا امام دا نام چایا بنیا امام تعظیماً کھڑے ہوئے دیا جڑا جمعے دے چسا جس لئے مولا صاحب خطبہ جمعہ دا پڑھ دے پہ ہونے تے اصل جمعے دے آخری امام دے نام تے پہنچ دے وقت کھڑے ہوئے دے یہ چھوٹے بچیاں بھی سمجھ آوے یہ عادت میں یہ عادت آنا سر کھڑے ہوئے نے سانو پتہ ہوئے ایسا کیوں کھڑے ہیں اور سینے تے ہاتھ کیوں رکھے یہ بھی امام جعفر صادق کا طریقہ ہے۔ اساں سینے تے ہاتھ رکھ کے گردن جھکینے تے تعظیم واسطے کھڑے ہوئے ہیں۔ کیوں کھڑے اس واسطے ہونے آدھے ہیں مولا اساں تیرے نوکر ہیں تے تیری بارگاہ حاضر ہیں۔ اللہ نے آخری امام سارے امامہ دے دور اس کا تعارف ہر امام نے کروائے۔ امام حسن عسکری نے اپنے غلام کافور نو سڈے دیوان بشر بن سلیمان نو بلا کے میرے کو لے بشر بن سلیمان جس میں پہنچیا تو مولا فرمینن بشر تو سجد نسل در نسل ساری ولایت دے قائل ہو تو میں حسن عسکری چاہنا ہے کہ ایسی فضیلت تے کو عطا کرنا تاکہ قیامت تک تہاڑے پوری نسل فخر بنے۔ اے بری اللہ اکبر یا رسول اللہ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ تھوڑے واسطے قیامت تک فخر بنا دے۔ مولا میں حاضر مولا فرمایا ایک خط چاونج ایک تھیلی جن دے اوپر میری مہر ہے بغداد دے پول پہ پہنچنا چاہتا اتھے عمرو نامی دا ایک بردہ فروش غلام بیچن والا بندہ آسی اندے کول چند کنیزاں ہو سن انہاں کنیزاں دے وچ ایک سبز لباس چادر لپٹی ہوئی کنیز ہو سی۔ مولا فرمینے نو آخری ہو سی کہ کیسا وقت آگئے کہ میری حرمت پہمال ہو رہی ہے۔ پھر مولا فرمانے تو دیکھ سے کہ لوگ اس کو خریدنا چاہ سے لیکن وہ کسی بھی طرف مائل نہ ہو سی۔ پھر مولا فرمینے کہ ایک شخص بڑھ چڑھ کے قیمت لے سی 300 دینار
ویلے وہ کنیز آکسی عربی زبان کہ اے بندہ خدا اگر تیری شان تے عظمت تے تیری حکومت و مملکت اتنی وسیع ہو وجے کہ تیری حکومت جناب سلیمان بن داؤد دے برابر ہو وجے تے وقت بھی نہ سوچے کہ میں کنیز تیرے نال کوئی پیار و محبت الفت کرے ساں میرے تے پیسہ نہ لا میں جے دی انتظار جہاں او میرا خریدار آسی اللہ رسول اللہ برادری صحت و سلامتی واسطے باواز بلند صلوات اپنی توجہ مقابل کرنے واسطے باواز بلند صلوات توجہ ہے تیری جتنی بھی شان بلند ہو وجے جتنا بھی رتبہ بلند ہو وجے میں نے خریدار کی کوشش نہ کر میرا خریدار آسی مولا فرمیدے بات کو سن سے وہ جیرا بردہ فروش کو آسی کہ میں کیا کرنا تیرا معاملہ تو کسے دے کوئی فروخت ہون واسطے تیار نہیں تو وقت کو سن سے وہ کنیز آسی نہ گھبرا چند لمحے بعد میرا خریدار ضرور آسی مولا فرمیدے اس میں لے آگے بدھے ایک خط اس کنیز نو دے چھوڑے تو آدھے میں خط لے کے درم لے کے وہ سارے واقعات جڑے امام نے دسیں جڑے بعد آمنے ہیں توجہ ہے بھائی جان امام ہوندہ ہی ہوئے جڑا آمن والے حالات بھی دسا سکے گزرے ہوئے حالات بھی دسا سکے کیا گزر سی وہ بھی دسا مشرف سلیمان آتے میں پہنچا وہ ساری علامات جنہیں میں دیچھیں دیئے امام ارشاد فرمائی جس نے کنیز نے آکھے کہ میرا خریدار آسی میں اس نے اگے وعدے کہ اس نے ایک خط پکڑائے انہیں خط پکڑے جس نے ان کی تحریر پڑھی ہے وہ چمدی ہے دے اکھاتے ہی نہیں دے ساختہ روان لگی وقت رو کے دے اس بردہ فروش رو آدھیے کہ ہون اگر میں اس لحاظ تیچ فروخت نہ کرے سے تو وقت میں اپنی زندگی نو ختم کر دے سا وقت میں یعنی میری ہاتھ تھیلی ہے میں کہ بھی اس سے بدلے اس کے ٹھیک ہے جتنی امام نے جیتی ہے جتنی انہیں دل چڑھائی وجہ ہے نا کہ اس کی قیمت اتنی ہوئے یہ بیوی کنیز نہیں لیکن پہنچن دا ذریعہ ہی نہیں ہے توجہ ہے یا کوئی نہ وعدے میں جس نے قیمت ادا کی تھی بیوی نو گھن کے ٹونا جس نے یہ بغداد شہر چسائیں کمرے چاہیں جس نے ہوٹل کی تو ہے میں سوال کی تھا بیوی تو سجیس ہستی میں جان دے رہی ہو میں بیٹھا تو سو دے خاتم چون دے ہی آئے تے اکھی تے لے دے آئے چون دے اکھی تے لے دے سینے تے لے دے رو دے بھی ہے جس ہستی میں تو سا بیٹھا نہیں توجہ ہے یا کوئی نہ اس دا خط چون چون کی اکھی تے کیوں لے دے ہے اس نے بیوی آدھی اے سلیمان تے سجاتا جو نہیں تینوں کیا پتا تینوں کیویں پتا لگے بی بی آتے سوڑتے غور کر میں کوئی ایمیں نہیں آئی میں خطوان بھیجن والے نو جان دی بھی ہاں پہچان دی بھی ہاں دی معرفت رکھ دی ہاں تاہی اللہ نے میرا اتنا رتبہ بلند کیتا ہے بی بی آتی ہے سوڑ میرے دادے کیسر روم نے میری شادی کا انتظام کیتا تخت ساریہ تخت ساریہ بڑے بڑے رئیس عمراء سجائے گئے بادشاہ مندی شادی ہونے نہیں ہونے نا غریبان تو موقع ہی نہیں لڑتا
پولیس والے انتظامیہ فوجی سب کچھ آ گیا، تخت سد گیا. جس میں پادری صاحب کتاب مقدس چاہ کے پڑھن لگے، اس میں تخت ہلیا، وہ دلہا ڈھٹا غش کر گیا، وہ سارا تخت ٹوٹ گیا. پھر تخت بنایا گیا، سیدھا کیتا گیا. میرے دادے آکھے بچہ منو سے دوسرے نو بلاؤ. دوسرا آیا، جس نے نکاح پڑھن دا ٹائم آیا. پھر ایویں ہویا، توجہ ہے یا کوئی نہ، پھر ایویں ہویا، تخت ٹوٹ گیا. میرے بابے آکھے بھی یہ نکاح نہیں ہو سکتا. میں نے پتہ لگا، بی بی آتی میں غمگین ہوئی، دکھی ہوئی، التجا کی تھی. بی بی مریم میرے نال کیا واقعہ ہوا ہے، کیا وجہ بڑی؟ آگے میں سمجھ گئی. جس نے سٹیاں عالم خواب جیچے نوری تخت آئے، نوری تخت آئے. وقت وادی میں لکھے کہ جناب عیسیٰ آئے. وقت میں لکھے انہیں نال سارے انہیں حواریین تخت ہوتے باندھے گئے. پتہ ہے جب میں لکھی ہے بی بی آتی میں لکھے یا یکا کہ میرا جناب عیسیٰ بھی کھڑا ہو گیا، انہیں حواریین بھی کھڑے ہو گئے. یہ ہمارے نور دی لکھی ہے لکھا ہے پاک پیغمبر آ گئے. انہوں نے بیٹے بھی، میرا نبی بھی تعظیم واسطے کھڑا ہو گیا، حواریین بھی تعظیم واسطے کھڑے ہو گئے. اس ویلے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ نو کہ میں چاہاں کہ میرے ایک بیٹے دا رشتہ تمہارے خاندان سے ہو جائے، تمہارے وسیع خاندان سے. فرمایا کس بیٹے دا؟ اس ویلے امام علی نکی دی طرف اشارہ کیتا. میرے دادے نے اس کو قبول کیتا. اتھے پاک پیغمبر نے عقد پڑھیا. میں جڑا کچھ پڑھ سکاں، 2 عقد ہوئے میں سے، جڑے 2 مرتبہ ہوئے. 2 عقد ہوئے میں سے جڑے 2 مرتبہ ہوئے. ایک پہلا عقد اس ہستی کا ہوا ہے جس میں علی یاد ہے، جناب فاطمہ تو زہرا کا عقد ہوا ہے. وہ بھی اللہ نے ملائکہ دی محفل کروایا. ٹھیک ہے جی. وقت زمین جو تے پاک پیغمبر نے وہ عقد پڑھیا. دوسرا یہ عقد جناب نرجس کا، بی بی آدھی وقت میں بیدار ہو گئی، شکر خدا بجا رہا. بی بی آدھی وقت میں دوسری رات خواب لکھے کہ جناب مریم آئی، 200 حوراں اس کے نال ہے. میں تعظیماً کھڑی ہو گئی. بی بی آدھی چند لمحے گزرے میں ہور نور دی ہماری لتھی. یہ دی تعظیم واسطے میری مریم پہ حورا سالیاں کھڑیاں ہو گئی. میں پوچھے بی بی یہ کون ہستی ہے، یہ دی تعظیم واسطے تساں بھی کھڑے ہو گئے ہو؟ فرمایا نہیں پہچانے آئے، آخری نبی دی بیٹی فاطمہ تو زہرا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بی بی نے استقبال کیتا. پھر میں آکھیا بی بی تواڈے بیٹے دا عقد تو میرے نال ہویا لیکن آج تک خواب وچ نہیں آئے. تو بی بی فرمایا جب تک میرے بابے کا کلمہ نہ پڑھ سے اس وقت تک میرا بیٹا تیرے خواب وچ نہ آسی. بی بی آدھی میں اس ویلے اجے سوچ رہی ہم نے جناب مریم کے پاس سے لکھا ہے تو جناب مریم نے بھی وہ کلمہ پڑھنا شروع، توجہ ہے یا کوئی نہ، پڑھنا شروع کر دیتا ہے. جس کا حکم بی بی دے رہی آئی کہ ناری جناب مریم فرمایا ہے سوچنا یہ وہ ہستیاں نے یہ وہ کلمہ ہے جدا کلمہ پڑھن نال ساڑے میرے بیٹے عیسیٰ نو بھی تاج نبوت و رسالت اللہ تعالی ولی فرمانے اللہ عزوجل صلوات محمد علیہ
گچے وقت سارے ٹائم کے لیے میرے لگے تو میں چھوٹے تھا میں چاہنا بھی ضروری نہیں ہوتا جشن ہوئی ہوئے جس میں نعرے دیر لگے تاکہ بچے کو پتہ چل جائے اساں کس امام کی رعیت ہیں ہوں اصل جو آتے بچے رسنے پردہ غیب بیٹھے ہوں بچہ شاید سمجھتا بھی پردہ غیب تو مراد بھی امام ابو بکر پائی بیٹھے تھے تھائی بیٹھے جب بچہ سمجھتا بھی امام سارا کہیں کمرے چ بند ہے کہ ایسا ہونے تک ملاقات نہیں کر سکتے یا بچہ سمجھتا ہے بھی انہوں اللہ نے کسی جگہ پہ جزیرے کسی لوکا کے رکھا ہوئے نہیں پردہ غیب تو مراد ہے کہ سارا وقت دا امام سارے سامنے آوے او دا ارادہ ہوئے تو اساں پہچان سکتے ہیں او دا ارادہ نہ بنے تو اساں پہچان نہیں سکتے اس کا ارادہ ہوئے تو اساں پہچان سکتے ہیں انہوں کا ارادہ نہ ہوئے تو اساں پہچان نہیں سکتے ہر جگہ تے ہر لمحہ جس ویلے تو پکاریں تیرا وقت دا امام آدھا بھی ہے تیری مدد بھی کرتے ہیں امام نے ایک شاک فرمایا کہ تیرے میرے جو اتنا یقین ہونا چاہیے کہ اگر تیری گردن دیوتے تیز دھار تلوار رکھ چکے جو ہے یا کوئی نہ بندہ رکھ چکے تھے ہون تینوں پتہ بھی اور وسیلہ کوئی نہیں تو اس ویلے امام فرمانے تو میں نو سڈے تیرے سڈا رچ دیر ہو سکتی ہے مہدی دے آمن رچ دیر نہیں ہو سکتی یا علی یا علی یا علی اللہ سلامت رکھے اللہ قبول فرماوے حیدری یہ اور میں مجبوری دی وجہ تو امام دے پیچھو بی بی دی آمد چھوڑ دی تھی ورنہ میرے کو وقت ہوتا تو میں پورا پڑھا ہوئی بی بی اس دروازے تے آئی کیویں ہے وقت امام زمانہ دنیا تے کیویں تشریف لائے میں مجبور ہو گیا اپنی بچے نو چلو دو جملے ڈسی ونیا کیوں بچے ساڑھے یہ سوچ کے نہ بیٹھے رہے ونے بھی ساڑھے امام کا پردے چھے تے پردہ لٹکائی بیٹھے تے بس ہوں گے تو آسی اس لئے ساڑھے مسئلے حالوں سے نہیں میرا دوست ہون تو ساڑھے صحیح میں اپنے کو نہیں کر کرتا پہ اے علامہ زی شان حیدر جوادی نے نقوش اسمت دے وچ آخری صفحات دے وچ جتھے امام دے فضیلتہ لکھے سو دے وچ اس نے تحریر کی تھے اور امام پہ فرمینے جس نے تو سٹے تیرے سٹانے چھ دیر ہو سکتی ہے میرے مہدی دے آمان چھ دیر توجہ ہے یا کوئی نہ بھائی جویں یاد کی مدد آتے ہیں بہنوں آکھنا چاہیے نا یہ بندے سر آنے دے پہنو تو چلو شبینہ سنن دے آدھی حسن دے جڑے علی مولا دے فضائل پہ بولے نے وہ تو نہ بولے سو بھائی علی یاد کی مدد آکھنا چاہیے نا آتے ایک چھوٹے بچیاں نو یہ بھی دسا کہ من جویں یاد کی مدد آکھنا ضروری ہے جویں یا ابا سہل یا مہدی ادرکنی آکھنا بھی ضروری ہے جویں پہلا مدد کر سکتا ہے جویں آخری محمد کی مدد کر سکتے تیرے سٹانے چھ دیر ہے انہیں آمانے چھ دیر ہے نہیں جیسا میں نے ویڈیو بن دی گئی تصویر بن دی گئی یہ دیش محفوظ ہوئے سی لیکن ایک نظام ہے میرا ہوا دیش موجود ہے جس نے ذریعے نال اساں یہ ٹچ موبائل نال ایک دوسرے نال تصویر تے گل کر رہے ہیں یہ چھوٹے بچے واسطے سمجھے نہ مثال دے دو اچھا 30-40 سال پہلے بھلا یہ نظام ہے سارے کو اچھا 30-40 سال دا پہلے دا بندہ اگر دنیا پہ آ وجے اساں دے سامنے یہ ٹچ موبائل چل بیٹھو تو کیا عرصہ اچھا بندہ موج دیکھ میں رہا ہے تو مجھے ہے یہ نہیں نہ صحیح ہاں جی نہ بندے پھرکی آلے ٹیلیفونوں تے گل کی دیو ہے وہ یہ نکا کے گھومے دے آسے اندے بندے دے سامنے جو ٹچ موبائل چل بیٹھو جائے کوئی نہ بیٹھا ہوئے اندے سامنے ٹچ موبائل چل بیٹھو بندہ آکسی نبی ایک موج سے بیٹھا کرے گا میرا دوست موجزہ نہیں علم دی ترقی ہے جتنے علم آخری منزل تے قیامت تک پہنچی مال ساڑا امام اس جمع دے ویلے اس منزل تک پہنچو ہے قوم پڑھ دیا سے قوم طالب نانا سے اس نے ایک سارے بزرگ طالب علم سارے تو سینئر غالباً یاد آنا بے میں کو آغا مظہر حسین گینا والے دے
قبلہ صاحب جڑے یہ امام زمانہ دے حالات پہ گفتگو ہوئی انہاں آکھے بھی ایک عالم نے بہت ساری کتاباں لکھیاں امام زمانہ دے موضوع تھے تو وعدہ ہے وہ بزرگ سنے دے بھی ایک دن میرا دروازہ کھٹکے کہ میں باہر نکلا میں ضعیف ہوں تو میری گھر بھی ضعیف آئی وہ اپنے ساورے تک گئی ہوئی ہے وہ دروازہ کھٹکے نے تو ترائے بندے کھڑے میں تو پہلے تو سوچا بھی یار گھر والی گھر کو نہیں ہاں اٹھڑا بندہ انہوں نے چاہ دی پیالی کیوں چلے سے یہ گلا اس وقت کریں تو جو وہاں کہ اچھا چلو آؤ بسم اللہ میں دروازہ کھولے میں چلو آؤ ویسے چلو جی میں کی میں وعدہ میں انہوں نے مہمان کھانے سے بھی لائے والے گیا تے وقت ایران دے چل رہا ہے کعوہ وعدہ کعوہ رکھے میں وقت برتن گینا ہے وقت پیٹ بھی کعوے آنے گینا ہے انہوں نے رش پائے کہ تاں جو انہوں نے میرے پوچھا کہ تسا امام زمانہ دیتے کہ یہ کتاباں لکھیں نہ ساں وہ گھینا نہیں وقت میں نہیں تھا ایک بندے دے ہاتھ سے چھوڑی یہ گھڑی تو وہ گھڑی آن تھی ہے تو وہ بندہ بچو ایک تصویر نظر آئی اگر جو میں جھوکے نہیں تھا تو وہ بندہ اس تصویر نال گل کرن لگ گیا اچھا جلے گل کرن لگ گیا تو میں بڑا غور نال نہیں تھا جس لئے میں اگا تھی کہ اگا نہیں تھا تو وہ بندہ اس کو چھوڑ کے میرے نال گل کرتا جو ہے یا کوئی نہ یہ ڈھیر سارا عرصہ پہلے دی گل ہے اسے پوپڑ دیا سے جو انہاں بہت پرانے عالم دی گل سنائی انہاں کہ جس میں اس میں نے سلام کیتا ہے تو میں اس نے سلام کا جواب دیتا ہے تو میں حیران ہو گیا کہ یہ کیڑی شے ہے جن نال میرے نالوں کلام کردا پیا توجہ ہے یا کوئی نہ آج تا میں اس نے پریشان تھی ہمیں یقینا میرے ذہن چاہیے بھی بہت سب کی ہوئی گل سنائیے جس نے ٹچ موبائل ہاتھ سے چاہے میں پتہ لگ گیا امام کے زمانے دی ترقی کا دور کتنا ہو سی تو کوشش کر امام سڑ صحیح سڈے میرے سڈا نچ دیر ہو سکتی ہے انہیں آمن چ دیر نہیں ہو سکتی اچھا چلو آخری گل تو میں ڈاکٹر صاحب پریشان تھے بیٹھے بھی آخری بندے نے تو وقت دے میں نہ اتنی بڑی عظیم ہستی میرے بات میں تو انہوں نے گھر کا باہر آنا سی بچہ جو وہیں تھا تو وقت میں ہی لیٹ کر مجھے تو وقت بیٹھ کے خیال کر اچھا امام نال رابطہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے ہر بھی نہیں ہونا چاہیے جو کہیں کہیں گیا جیسے 15 شعبان والی دیوار عریضے لکھے مولا کو لکھتے اچھا مولا اگلے سال میں سوں اگلے سال مولا اسے نیا نہیں بولتے بات مولا کہا تھا سارے نیوں کو جن بچے دیئے سمجھا بھی بات سو عریضے لکھ دیئے مولا نے لے دیئے والا پورا سال نہ مولا ساری سنتا ہے نہ سنا سکتے ہیں یہ نا یعنی اگے مولا علی علیہ السلام دے دور سے بندے جا کے مولا کو مدد مانگ سکتے ہیں کہ مولا انہوں دی مدد کرے دا وہ اگر پہلا امام کر سکتے تو آخری نہیں کر سکتا ہر ویلے کر سکتے لیکن ساتھو طریقہ ہونا چاہیے سکن دا وہ طریقے بھی استغاثہ نماز دی شکل علامہ شیخ عباس قومی نے مفاتیح الجنان چ لکھے جنہوں شوق ہوئے میرے کو نہیں پوچھ سکتا ہے کتاب ہی پڑھ سکتے تے اگر اتنی بھی دقت نہ کر سکتا ہوئے تو ہر روز کم از کم اتنا ضرور کر ایک دفعہ علام شریف پڑھ کے 3 دفعہ قرآن شریف پڑھ کے بارلا میں توفتاً حدیتاً اپنے وقت امام دی بارگاہ پیش کرنا قبول فرما بارلا جدا بارہ دی لین لگے تو میں روزہ نہ